ولی اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ تو دیکھیے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اس تعلق سے ہم کہیں گے آج کل چونکہ بہت زیادہ جس کو کہیں غلط فہمی کے ہم شکار ہیں، اور نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوگ کچھ مخصوص شخصیات کو کچھ مخصوص کرامات کے بنیادوں پر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے، جبکہ اللہ کا ولی کون ہے میں آپ کو قرآن کی آیت سے سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو اللہ کے ولی کون ہے آپ کا سوال تھا۔ ہر وہ انسان جو اللہ پر ایمان لایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کی ولایت کا درجہ اس کے اعمال کے بنیاد پر الگ الگ ہوں گا کہ کتنا زیادہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اتنی ولایت مضبوط، کتنا زیادہ کم کرتا ہے اتنی ولایت کمزور، لیکن ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، یہ قرآن کی آیت نے ثابت کر دیا۔ ایک دوسرا، اللہ بولے یہ میرا ولی ہے اور میں بولوں میں اللہ کا ولی ہوں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں بہت بڑا فرق ہے۔ پرائم منسٹر آف انڈیا بولے کہ ایڈوکیٹ فیض میرا دوست ہے، یہ میرے لیے شرف ہے، یہ وقار ہے، یہ میری پہچان، میری پہنچ کا وہ ہوں گا، اور میں بولوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا میرے پہچان کا، تو لوگ بولیں گے بہت آتے میاں، چل بہت آتے ایسے بولنے والے۔ ڈفرنس سمجھ رہے آپ؟ امریکہ کا پریسیڈنٹ کہے کہ میں انڈیا میں ایڈوکیٹ فیض سے ایک آدمی ان کو پہچانتا ہوں، اگر وہ میں نہیں بھی پہچانتا ہوں ہاں بہت تمہاری اچھی دوستی ہے، چونکہ اس کا یہ بولنا میرے لیے فخر ہے، شرف ہو جاتا ہے، بڑی شخصیت کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، ٹھیک۔ اور اگر میں بولتا پھروں جو پریسیڈنٹ آف امریکہ میرا دوست ہے، تو بولیں گے یار زیادہ ہی ہو گیا فیض بھائی، سمجھ رہے آپ بات؟ تو اللہ بولے یہ میرا دوست ہے، میں بولوں اللہ کا دوست، اللہ بولے یہ میرا دوست ہے اور ہم سب بولے یہ اللہ کا دوست ہے، میں بول رہا ہوں بھائی یہ اللہ کے دوست ہے، آپ بول رہے ہیں یہ اللہ کے دوست ہے، تو زیادہ کس کی بات مانی جائیں گی؟ اللہ جس کو بول رہا میرا دوست، اللہ نے تو بول دیا نا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اب ہو گیا، ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے ہم لوگ ہی ثابت کر رہے کون اللہ کا دوست ہے، اللہ کی طرف کی بات تو غائب ہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی طرف کی بات تو غائب ہی نظر آ رہی ہمارے کیسز کے اندر، صرف ہم سب بول رہے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں یا فلاں شخص اللہ کا ولی ہے، تو یہ ڈگریاں ہم نے دی ہے ان کو، جو بھی ہو زندہ ہو انتقال کر چکے ہم نے دی ہیں، اللہ نے دیے کہ ان کو، تو اللہ نے دی تو سب کو دی، پھر ہر ایمان والا اللہ کا دوست۔ ہم میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جتنا زیادہ شریعت سے دور ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بلکہ میں آپ سے کیا کہوں پاگل لوگوں کو اللہ کا ولی بولتے ہیں ہمارے پاس، ارے ولی آ گیا اپنا، مجھے نہیں پتا تھا ولی کیوں بولتے، چھوٹے تو ہم بھی پاگل کو دیکھ رہے ولی بول رہے ہیں، باتیں بڑے ہوئے تھے ولی کیا، ولی دوست تو پاگل اللہ کا دوست رہتا ہوں، اور یہ عجیب بات۔ پاگل کے بارے میں تو جو بات ہم کو قرآن حدیث سے ملتی وہ یہ ہے کہ پاگل چونکہ عقل سے باہر ہے، مستثنا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی شریعت نہیں، کچھ نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کا حساب اللہ کے ساتھ روز قیامت۔ آپ تو ولی بنا دیے اس کو، نہیں بولے پاگل ہے تو جنتی ہے، جنتی ہے تو ولی ہے، پاگل جنت میں جائیں گا کوئی دلیل نہیں ہے، بات یاد رکھ لیجیے میری، پاگل جنت میں جائیں گا سیدھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ سنی، حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جن کے پاس زمانے تک کوئی نبی نہ آیا، ایسا بوڑھا آدمی جس کے بڑھاپے میں جب وہ سنتا اور بولتا نہیں تھا جب کوئی نبی آیا، یا ایسا بوڑھا آدمی جب وہ اس کی عقل سے باہر چلا جاتا جب کوئی نبی آیا، ایسا آدمی۔ تیسرا پاگل، یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو روز قیامت اللہ تعالیٰ بلائیں گا اور ان کے وقت کے نبی کو ان کے پاس بھیجیں گا، وہ وہاں اس کو دعوت دیں گے، اور دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیں گا جہنم میں کود جاؤ، کیا حکم دیں گا؟ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہیں حدیث وقت، جہنم میں کود جاؤ، جو جہنم میں کود جائیں گا وہ اللہ کی جنت میں جائیں گا، اور جو جہنم میں نہیں کودیں گا وہ جہنم میں جائیں گا اللہ کی۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ دیکھیے جو آدمی مر چکا ہو، غائب دیکھ چکا ہو، نبی اس کے پاس خود آ رہا ہو روز قیامت، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گا؟ لائیں گا ہی، لیکن ایمان کے بعد دوسرا عمل کیا ہوتا دنیا میں جس کی وجہ سے ہم ایمان لانے کے بعد ہم پہ لاگو ہوتا ہے؟ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی۔ تو جب وہ ایمان تو لا لیں گا چونکہ غائب دیکھ چکا ہوں گا، فرشتے موت سے غائب دیکھ رہا، آخرت دیکھ رہا، سب دیکھ لیا، تو وہ تو بولی ہاں ایمان تو ہے، اس میں کوئی سوال ہی نہیں۔ اس سے دوسرا کام کروائیں گا اللہ، کیا؟ اطاعت۔ اب اطاعت وہاں کیا کروائیں گا؟ نماز روزہ تو نہیں کرا سکتا، تو وہاں جہنم میں کودو بولیں گا، یہ اطاعت۔ اگر جو اطاعت کر لیں گا جنت میں چلا جائیں گا، نہیں کریں گا جہنم میں جائیں گا۔ تو کوئی پاگل جنت میں سیدھے نہیں جائیں گا، حدیث کے واضح الفاظ ہے پاگل ایسا آدمی جو آؤٹ آف مائنڈ ہو چکا تھا، بوڑھا، سنتا نہیں تھا، گونگا بہرا آدمی، لڑکا یا بچہ، اسی طرح اصحاب فترہ، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نبی بھیجیں گا اور وہ دعوت دیں گے، اس کے بعد وہ ایمان لا لیں گے تو اللہ ان کو اطاعت کا حکم دیں گا، جہنم میں کودنے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں ہم ہی بول رہے کون ولی ہے؟ اللہ کی طرف سے فرمانا ہے کہ یہ میرا ولی ہے،
ہم سب اللہ کے ولی ہیں، ولایت کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ہم لوگ جو اسائن کر دیتے ہیں، کبھی کسی پاگل کو نعوذ باللہ، کبھی ایسے آدمی کو جو نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک صاحب بولنے لگی ہمارے بولے پیر ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بولے ان سے بڑے جو مر گئے وہ اور بڑے پیر تھے، ان کی درگاہ ورگاہ ان کی خبر وہاں ہے، ان کی کیا معجزہ تھا، تو بولے ان کو کبھی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بولے اللہ کے رسول 5 وقت نماز کے لیے مسجد جا رہے تو دیکھ رہے ہیں لوگ، یہ 5 وقت تو کبھی گئے نہیں، بولے فرض جو بھی پڑھے نفل اندر ہی پڑھے اور دل میں پڑھے، اور یہ کون ہے؟ اللہ کے بڑے ولی۔ ارے بھائی اللہ بولے ادھر سے، اور اللہ کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی کون ہے معلوم آپ کو؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑے ولی، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ انبیاء کا کیا مقام ہے؟ تمام انسان جتنے متقی پرہیزگار سب بھی ایک جگہ مل جائے تو انبیاء میں جو ایک ادنا درجہ رکھتا ہے، دیکھیے میں اونچا نیچا نہیں کہا، لیکن انبیاء میں درجات ہے اپنی جگہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ ہم سب بولیں گے سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد والے مفضول ہی ہوئے نا کہیں نہ کہیں۔ انبیاء میں جو ایک ادنا ہے اس کے مقابلے میں پوری انسانیت نیکیاں کرے تو پہنچ نہیں سکتی، وہ مقام ہوتا ہے ایک نبی کا، بہت بڑا مقام، تو سب سے بڑے ولی۔ اور نبی کے بعد کون دوسرے نمبر پہ ولی سب سے بڑا؟ نبی پہ جو تصدیق کر کے ایمان لائے، صدیق۔ اگر اس امت کے لیے لے لے تو ابوبکر صدیق، پچھلی امت کے لیے لے تو جو لوگ ایمان لائے تھے صدیق، جو پہلے جھٹکے میں تصدیق کر کے بالکل وہاں میں ایمان لا لیا، یہ ہوں گے یہ دوسرے نمبر کے ولی۔ تو ابوبکر صدیق کی ولایت کیا ہوں گی آپ اندازہ لگا سکیں۔ پھر اس کے بعد دیگر صحابہ وغیرہ، جس کے اندر شہداء وہ اللہ کے ولی، جس میں آپ لے لے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان، سب سے پہلے تو شہداؤں کے سردار حمزہ رضی اللہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، یہ ہو گئے۔ اس کے صالحین میں تمام لوگ پھر جو بھی جو الگ الگ نیکی کرتے آئے وہ، لیکن ہمارے پاس اولیاء بول کے کوئی صحابہ کو نہیں بولتا۔ اولیاء اللہ بولے تو صحابہ کبھی کسی کے دماغ میں نہیں آتے، اولیاء اللہ بولے تعاون بھی نہیں آتے، تعاون بھی نہیں آتے، پتہ نہیں اس کے بعد کیا کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ جس کو ولی بولے اور کون اللہ کے ولی، جو اس پر ایمان لائے، ایمان کے درجے کے اعتبار سے اس کی ولایت کا درجہ بدلتے جاتا ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہمارا کسی کو ولی بولنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے بول دیا کون ہے، اور روز قیامت ثابت ہو جائیں گے وہ کون تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ مقام دیں گا۔ اللہ کے اولیاءوں کا بڑا مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس پر شیر کی طرح جھپٹتا ہے، بھوکا شیر جیسا جھپٹتا نا کسی شکار پہ، ویسا جھپٹتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نزدیک رکھتا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور وہ ہر ایمان والا ہے جو اپنی ایمان کے اعتبار جتنا آگے بڑھتا ہے وہ خاص ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہے فرض ہے، جو انسان فرض کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے بعد فرض کرنے کے بعد جب وہ نفل میں آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چیزوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہوتا ہے، اللہ اس میں حلول نہیں کر جاتا، اندر نہیں جاتا، لیکن وہ جو کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر آدمی جو فرض ادا کرتا ہے نفل میں اضافہ کرتا ہے جا سکتا ہے اس مقام تک۔ اب کون ہوں گا ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ اللہ بتائیں گا کون ہے، اور روز قیامت پتہ چلے گا، لیکن ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اتنی بات واضح۔